ہمارے بڑے مثال کے طور پر دادا وہ سنی تھے، تو آج تک ہمیں تانا ملتا ہے تمہارے باپ دادا تو مسلمان تھے. میں ایک دن باہر نکلا گھر سے، محلے کے ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے باپ دادا جو تھے اجداد تمہارے وہ تو مسلمان تھے، تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، کیا آپ کے زندگی کے مشاغل رہے ہیں، اس حوالے سے. اپنے تعارف سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، مولا آپ کو خوش رکھیے، آپ نے مدعو کیا. اور در حقیقت جو آپ کام کر رہے ہیں خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین. تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ کوئی انسان کسی کو بچاتا ہے مطلب ہلاک ہونے سے. اس کا جو بہترین جو سب سے بڑا مصداق ہے کہ اگر کسی کو آپ ہدایت کے راستے پر لے آئیں، یعنی آپ نے ایک انسان کو اگر ہدایت کے راستے پر لائیں، یعنی آپ تمام انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں. ماشاء اللہ. تو آپ جو ہے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سے سیکھتا بھی ہوں. تو آپ کی یہ جو خصوصیت ہے کہ آپ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ اصل میں وہاں پر ایک تو الحمدللہ حفظ تھا، حفظ کی وجہ سے جو ہے وہ تفاسیر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو ہیں وہ پڑھنے سے اور استادوں سے، کیونکہ رشتہ یہ تھا علوم قرآن کا، استادوں سے وہاں بھی پڑھتے تھے. کچھ استاد ایسے تھے جن پر ان کے پاس گھر جا کر بھی جو ہے وہ درس وغیرہ پڑھتے تھے، ان کے پاس وہ اپنے شوق سے محنت بھی کرتے تھے. کچھ مجھ سے اپنا شوق بھی ہوتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ. وہاں بھی آپ نے مدرسے میں پڑھا، یہاں بھی پڑھا، تو کوئی فرق دکھا؟ وہاں پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پڑھانے والوں کا جو ہے وہ لیول بہت اچھا ہے، ہائی ہے. اچھا. یہاں پر بھی بہت اچھے ہیں، پر وہاں پر جب آپ بیٹھتے ہیں علماء کے ساتھ، کلاس میں بیٹھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، تو مختلف ذہن ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے بیان کرتا ہے، تو کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، تجربہ حاصل ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کئی طرح کے سوالات ہوتے تھے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ ڈھونڈتا تھا میں. پھر استادوں سے پوچھتا تھا، اپنے ساتھ جو دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ باہم مباحثہ رہتا تھا. میں ضروری نہیں ہے کہ صرف شیعوں سے پوچھوں، ہر کسی سے اس کی رائے لیتا تھا. اچھا. میں اہل حدیثوں سے بھی پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا. وہاں پہ یہاں کی بات کرتا ہوں. پھر جب میں وہاں گیا تو کیا پوچھتے تھے مثلا کسی بھی معاملے میں، کیونکہ میرا جو ہے وہ سیلف اسٹڈی تو تھی نا، کتب اہل سنت بھی پڑھتا تھا، کتب اہل تشیع بھی پڑھتا تھا. تو کچھ چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں، تو میں کہتا تھا یہ تو کتاب میں آپ کی بھی لکھا ہے، انکار کیوں ہے؟ تو آپ کیوں جاتے تھے؟ مثلا آپ تو سنی نہیں تھے نا پہلے سے، آپ تو کیا ہے، میں تو جہاں علم بٹ رہا ہوتا ہے، یعنی علم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر. اچھا. سننے میں کیا ہے، نظریات سننے میں. تو آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ سنیوں کے پاس نہیں جائیں؟ نہیں، کبھی تو کیا ہوگا کہ بھائی آپ یہ. نہیں، مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا. اچھا. کیا میں ایک دفعہ ایک کام سے گیا تو وہاں کچھ چیز خریدنی تھی، انہوں نے کہا آپ 1 گھنٹے بعد آئیے گا. تو میں نے دیکھا برابر میں ایک مسجد ہے، وہاں پر مولوی صاحب درس دے رہے، میں جا کے بیٹھ گیا. سننے میں کیا تھا. تو وہاں پر وہ تقریر کر رہے تھے، تو میں نے ان کو سنا، وہ اس میں نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، درس سن رہے تھے. تو وہ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ حضرت ہے، جسے ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ حضرت کہنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا. تو اس کی جو ہے نا انہوں نے یہ تعویل پیش کی کہ حضرت جو ہے کہنے سے موجود کا وہ ایک آتا ہے، یعنی اس میں سے ایک شرک کی بو آتی ہے. اچھا. تو لہٰذا آپ حضرت نہ کہا کریں، آپ کہا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آل ہی تو نہیں کہتے. یہ پاکستان کی بات ہے؟ یہ پاکستان کی بات ہے، اور یہ رواج دیا گیا ہے کہ آل کو نکالا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نہ کہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ 1400 سال سے وہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں سب چیزیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ترویج کریں کہ حضرت نہ کہا جائے، اس سے شرک ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ
پھر یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے لیے ہم نہ کہیں کہ بھئی حضرت کا لفظ مناسب نہیں ہے، تو شیطان تو ہر جگہ حاضر رہتا ہے، پھر کیا ہم کہیں کہ حضرت شیطان؟ تو یہ کیا ان کی یہ بات یہاں پر جو ہے اس کا اطلاق کیا جا سکتا یعنی حضرت کا موجودگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، احترام کا لفظ ہے، احترام کا لفظ؟ تو یہ آپ کے خیال میں اچھا یہی وہ لمحہ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے سنیت نہیں، کے میں بارے میں؟ وہ تو شروع سے جو ہے، کیونکہ میں نے حفظ جو کیا تھا کہ مدرسہ نہیں تھا شیعوں کا، وہ تھا اہل تسنن کا، تو وہاں پر حفظ کیا تھا، تو وہاں سے جو ہے نا میرے ذہن میں وہ چیزیں آتی تھی، کیونکہ کہا جاتا تھا، بیان کی جاتی تھی کہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو میں ان کو سوچتا تھا، پھر اس کی تحقیق کرتا تھا کہ یہ آیا ہمارے عقائد جو ہیں، کیونکہ انسان کو جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر مثال کے طور پر ایک فرقے وہ سے ٹرننگ ہوں، پوائنٹ ذرا بتائیں۔ بہت سے ہیں اس میں، اگر میں بیان کروں تو ساری رات لگ جائے گی، تو جو باتیں کی جاتی ہیں مثال کے طور پر، وہ تو آپ نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے کہ شیعہ کے بارے میں جو ہے نا جو وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہیں۔ میں یہ پھر سوچتا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہیں چیزیں، پر جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں یہ انہیں نہیں مانتے، تو اس میں کافی چیزیں ہیں، جس طرح سے سیدہ سلام اللہ علیہا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کی طرف سے ایک بنایا ہوا ہے کہ فدق کا معاملہ، پھر میں نے دیکھا کہ بھئی وہ تو خود بخاری مسلم میں لکھا بخاری ہے، مسلم میں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ابھی ہم تو نے، ماننے لگے ہیں آہستہ اب تو ماننے لگے ہیں، اب تو ایسا کوئی وہ ایشو نہیں ہے۔ آہستہ۔ بہرحال یہ تو ایک آپ نے میرے اس کے پرسنل اس کا سوال کیا، تو باتوں باتوں میں جو ہے نا وہ ایک صحیح۔ آ گئی۔ بہرحال اصل میں ایسا ہے کہ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خداوند متعال بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا کیا چاہتا ہے؟ اول چیز یہ ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اجر رسالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی مودت کو طلب کیا ہے، ان سے الا مودت المودۃ فی القربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ الا المودت فی القربہ، کہ اے محمد ان سے کہو کہ اگر میں تم تم سے مجھے اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں مگر یہ مگر یہ کہ قربت میرے اقربا سے مودت رکھیں، تو بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آیت قرآن میں، ہاں بھائی بالکل قرآن میں خداوند متعال آپ سے کہہ کچھ رہا ہے، لوگ اس کے معنی کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں کہ یہاں پر قربا سے مراد تو قریش کی محبت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ رب العالمین، یہ بات سمجھ لیں، مطلب آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، میں جو ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، جو میں نے سوال کیے ہیں، یا جو اللہ رب العالمین یا دوسری قرآن کی آیتوں کو ہم اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین اگر آپ کو کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے مودت رکھیں تو وہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ اچھا، اللہ کبھی بھی کسی ایسے کی مودت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا جو غیر معصوم ہو، یہ اللہ کے لیے ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سوچیں، عام مومنوں سے محبت کا حکم نہیں ہے؟ عام مومنوں سے وہ دوسرے سینس میں، المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومن کو مومن سے جو ہے ایک وہ محبت ہونی چاہیے، لیکن واجب اجر رسالت میں ہونا وہ ایک جدا چیز ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا 3 آیتیں اور بھی ہیں، قل ما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم، یہ جو تم سے اجر مانگا گیا یہ تمہارے لیے ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پھر اچھا دوسری، اس پہ کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں علامہ صاحب، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نیپوٹزم یعنی نسلیت اور عصبیت نہیں ہے، کہ حضور اسلام تو سب کے لیے آئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو حضور یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے بچوں کی محبت رکھو؟ دیکھیں اسلام تو نسل کے نہیں، نسل پرستی میں نہیں ہے اسلام میں۔ اصل میں ایسا ہے کہ خداوند متعال نے اگر مودت کا حکم دیا ہے تو ضرور اس میں ایک خاص بات ہے، اور خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو اجر مانگا گیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ پھر دوسری آیت کہتی ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اجر ادا کر کے اب جو چاہے اللہ کی سبیل پر چل پڑے۔ پھر تیسری جو ہے وہ چوتھی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، سورہ صاد کے اندر، کہ یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، تم سے جھوٹ بول کر یہ اجر مانگ رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے رسول خدا ان سے ایسے کہو کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہوں تم سے یہ اجر مانگا ہے؟ اچھا یہ جو آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو
ان کو چن لیا، آدم، نوح کو، ابراہیم کو اور ان کی آل کو چن لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی نسل در نسل جاری رہی ہے نا. دیکھیں تو اگر نبوت نسل در نسل جاری رہ سکتی ہے تو پھر امامت بھی بالکل جاری رہ سکتی ہے. اس کے لیے خداوند متعال نے سورہ انعام کے اندر فرمایا ہے نا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب یعنی ہبا کیے. کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین. انبیاء کا ذکر آیا، ٹھیک ہے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. اللہ، یعنی نبی جو بھی بنتے گئے وہ یا نبی کا بھائی ہوتا تھا یا نبی کا بیٹا ہوتا تھا یا نبی کی ذریت میں سے ہوتا تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نیپوٹزم نہیں ہے، دیکھیں کیونکہ نبی جو ہے نا پاک طاہر اس میں ہے، پاک طاہر خاندان سے ہوتا ہے. تو نبی کے بعد جو اس کا جانشین آئے گا یا نبی ہی آئے گا تو وہ پاک خاندان میں سے ہی آنا چاہیے نا. یہ بات ہے. اب یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ مولوی ان کو قرآن نہیں پڑھاتا ہے میرے خیال میں، یہ دور رکھتا ہے قرآن. کیا چیز؟ مولوی جو ہے آپ دیکھ لیں نا سوشل میڈیا پر فتوے آ گئے، آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے. جو کتاب جس میں نور ہے جس میں ہدایت ہے، یہ کتاب کیسے گمراہ کرے گی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر پڑھ لی تو گمراہ ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہم بتائیں کہ قرآن کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس مفہوم کو وہ، حالانکہ یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ جمہوری معاشروں کے اندر آج کے زمانے میں اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں نسل پرستی نہیں ہے اسلام میں، اسلام تو سب نسلوں کی وہ بات کرتا ہے کہ جو تم میں اچھا ہے وہی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جس مفہوم میں بیان کی جاتی ہے وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے. مفہوم ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ سورہ حدید کی آیت دیکھیں نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، نوح اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے کیا رکھا؟ کتاب، جو ہدایت پر تھے. نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. تو جب یہ گزشتہ انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ سلسلہ ہے تو رسول خدا کے بعد اگر یہاں پر بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آ کے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جناب، وہ تو اسلام تو اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اسلام تو صرف ایک خاندان کے لیے ہے ہی نہیں، اسلام تو پوری انسانیت کی بات کرتا ہے. اچھی بات ہے، پوری انسانیت کی بات ہے، لیکن یہ قرآن کے مخالف یہ لوگ بات کرتے ہیں. بالکل. وہ قرآن کی آیت ہے انویٹیشن کارڈ. خدا متعال نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے. آؤ. دار السلام کیا ہے؟ جنت. اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو انوائٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. کہاں آؤ؟ دار السلام. دار السلام آؤ. دار السلام کیا ہے؟ جنت. جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کو کہ تم یہاں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یعنی دار السلام کی طرف آؤ. تمام انسان پکارے جا رہے ہیں دار السلام کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین جو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا سودا یعنی خود کو کبھی بھی جنت کے سودے کے سوا مت بیچنا. اپنی قیمت رکھنا تو جنت رکھنا. ہر انسان بلایا جا رہا ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ جنت کی طرف، لیکن امام حسن، امام حسین سردار، یعنی جنت کے جوانوں کے سردار، جوانان جنت، سید شباب اہل الجنہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالمین، امیر المومنین یا علی انت قسیم الجنت والنار. جس جنت کے لیے لوگ بلائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے حصول کے لیے عمل کرو، لیکن ان کو جنت کی سرداری آلریڈی ملی ہوئی ہے. تو کسی بھی صورت میں ان لوگوں سے برتر کوئی نہیں ہو سکتا جن کو یہ عہدے ملے ہوئے. اچھا، باقی تو دعوت دیے جا رہے ہیں. اور اگر جنت، سورہ دہر کے اندر آپ پڑھیں کہ ہم نے جنت اور حریر جنت لکھ کر دے دیا ہے امیر المومنین کے فضائل میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہاں سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال
ایک ٹائٹل کسب کیا صادق و امین. مشرکین مکہ انہیں صادق و امین کہتے تھے، حالانکہ نبوت کا اعلان تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن 40 سال تک ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان لوگوں کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ان کے اندر صادق و امین بن کے رہے. اعلان نبوت کیا، اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ. کتنی محنت سے، کتنی مشکل سے یہ جو ہے رسول خدا نے ان کے بیچ میں رہ کر ایک وہ حاصل کیا ٹائٹل. خداوند متعال فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. رسول خدا مکہ چھوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں موجود ہیں رسول خدا کے پاس. رسول خدا کی نگاہ جو ہے، جو امانتیں پہنچانے میں جسے اہل سمجھ رہی ہیں اپنے تمام ساتھیوں میں، رسول خدا نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ذات امیر المومنین امام علی کا کیا. جی بالکل. یعنی اس وقت اگر اس آیت کے اس میں دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو اہل کسے دیکھ رہے ہیں؟ رسول خدا. نگاہ رسول خدا کسے دیکھ، اور انہیں نکلنا بھی تھا ہجرت کے لیے، اور ایسا محسوس بھی کروانا تھا کہ محمد مصطفیٰ گھر میں امیر المومنین کا انتخاب کیا کہ تم میرے بستر پر سو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگاہ محمد مصطفیٰ وہاں پر جو اہل سمجھ رہی ہیں کسے؟ امیر المومنین کو. تو ان کی نگاہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکتی، پھر ان کی جو ہے نگاہ ہر جگہ ایک ہی ہے، پوری زندگی ایک ہی ہے، کہ وہ اپنے دین کی امانت میں بھی جو ہے نا بہترین انہی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو ہے رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، وہی بہترین ہے امت کو سنبھالنے میں. جس طرح سے قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پسند کیا اسے رہبری کے لیے، بادشاہت کے لیے طالوت کو، کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس شجاعت بھی ہے. تو یہی قانون یہاں پر کیوں نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود یعنی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام ساتھ یعنی سوتے تھے بستر پر. اور ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ ان کے فضائل کے اندر ابو طالب علیہ السلام، ہم تو بیان نہیں کرتے کہ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے لائیں، کیونکہ ہماری جو کتابوں کو اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا نے کفار کے بیچ میں رہ کر اور ایک وہ نام کمایا، ان کا اثر نہیں لیا. میں ایک پروگرام میں تھا، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ یہی مسئلہ چھڑ گیا تھا، ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو سمجھنے کے لیے اگر انسان سمجھے، قبول کرے، تو وہ دلیل کافی رہتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ کہہ رہا آؤ قرآن کی طرف، میری طرف، میرے رسول کی طرف، تو کہتے نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. تمہارے باپ دادا کے پاس نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی. دوسری آیت کہتی ہے کہ تمہارے باپ دادا جو ہے جاہل تھے. تو رسول ان کو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے، دیکھیں یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ عیب اگر رسول خدا کی ذات میں نکل آیا، اگر ریٹن میں کوئی کافر کہہ دے کہ آپ ہمارے بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جاہل تھے، عقل نہیں تھی، آپ کے بھی تو یہی تھے. اللہ اللہ، اگر مثال کے طور پر کافر کوئی آگے سے کہہ دے اس طرح سے، کیا بات کی آپ نے، کیا بات، یہ تو مکے کا حل کر دیا. مکے کا بچہ جانتا تھا، بچہ جانتا تھا کہ محمد کے بڑوں کا دین اور ہمارے بڑوں کا دین ایک نہیں ہے. یہ نیچرل تھنگ ہے. نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں. میں اس چیلنج ہے میرا، کوئی ثابت کر کے دکھا دے کبھی کسی نے ریٹرن میں کوئی اچھا سا کہا ہو. نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے، اس پہ بنتا ہے کہ تانا دے دیتے ہیں فوراً، ہمیں دیتے ہیں لوگ. اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اس نظریے اور فکر کی وجہ سے وہ جاہل ہیں، تو اس پر تو آپ کے جناب عبد المطلب بھی ہیں، اس پر جناب آپ کے عبداللہ بھی تھے، اس پر جناب آپ کے ابو طالب بھی ہیں. اب ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے مثال کے طور پر دادا وہ سنی تھے، تو آج تک ہمیں تانا ملتا ہے تمہارے باپ دادا تو مسلمان تھے. میں ایک دن باہر نکلا گھر سے، محلے کے ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے باپ دادا جو تھے، اجداد تمہارے، وہ تو مسلمان تھے، تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا استغفر اللہ، بھائی وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں.
بولا نہیں وہ دوسرے والے مسلمان تھے، آپ جو ہے شیعہ ہیں. میں نے کہا بھائی جیسا اللہ ان کا تھا ویسا اللہ ہمارا ہے. جیسا تو قرآن یہ بات ہو سکتی ہے، تو ہو یعنی سکتی کہ ہے. دیکھیں آپ ہمارے اس پہ کہہ رہے ہیں، ہاں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، تو صاحب قرآن کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی تو ہماری فکر کے، تو یہ بات تو الٹی بھی، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی نا. آپ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی کسی کافر نہیں نے کسی کہا نے نہیں کہی. اعتراض کیا ہو. رسول خدا ان کے بتوں کو نہیں کہتے تھے کہ تمہارے بت جو ہیں. اکثر آپ جو ہے نا وہ ویڈیوز کے کمنٹ کے نیچے دیکھ لیں، وہ پھر کعبے میں بت رکھے تھے، چابیاں ان کے پاس تھی. تو بھائی چابیاں ان کے پاس تھی، کعبے میں بت جو ہے. بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر دلیل بنا دیتے ہیں کہ بھائی جو ہے ان کا بت تھا. بھائی ایسے تاریخ میں دکھائیں کون سا ان کا بت تھا. کعبے کی چابیاں ہونا جو مثال کے طور پہ اپنا جو وہاں پر قبائل تھے اپنے اپنے بت لا کے رکھتے تھے، تو اس میں خدا کی مصلحت تھی. اگر خدا چاہتا کعبے کا دروازہ ہی نہ کھلنے دیتا. جب وہ اس کو گرنے سے بچا سکتا ہے، یعنی ابرا کا لشکر آیا اس کو ڈھانے کے لیے، اس سے بچا سکتا ہے تو کیا بت رکھنے سے نہیں بچا سکتا؟ اچھا یہ جو بت توڑنے والی بات ہے، یہ بھی مجھے ایک چیز اس طور پہ نظر آتی ہے کہ کسی کی جب سیاسی علامت بن جائے نا، پاور کی علامت، تو اس کو پھر گرا دیتے ہیں. مثلا جیسے کسی ملک کے اندر ایک پارٹی کا اگر جھنڈا ہو اور اس حکومت اس پارٹی کے خلاف ایکشن ہوتا ہو تو اس کا جھنڈا بھی نہیں لگنے دیا جاتا ہے شہر کے اندر، چوراہے کے اوپر اس کو اتارا جاتا ہے. کراچی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ایک مخصوص پارٹی کی علامتیں تھیں تو اس کو ہٹایا گیا. تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے نفرت ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کی جو سیاسی پاور ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنا ہوتا ہے. مقصد کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں رہے، پیروں تلے روندنا ہوتا ہے. تو یہ جو بت توڑنا ہے اس لیے نہیں میرے خیال میں توڑے گئے کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے جو اعتقادات ہیں ان کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ان کی وہ جو اس سے جڑے ہوئے جو سیاسی پاور ہے نا اس کو کم کرنا مقصد تھا. ورنہ میرے خیال میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے اس میں ایک کو چھوڑ دیا تھا، بڑے کو چھوڑ دیا تھا. ورنہ ہوتا تو یہ کہ اگر صرف بتوں کو توڑنا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے بڑے کی باری ہوتی، لیکن چھوٹوں کو ختم کیا اور پھر بڑے کو چھوڑ دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام صرف بتوں کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ دراصل وہ جو قبائلی سوچ جو ہے اس کے خلاف ہے. پھر یہ تو اس چیز کو میں نے اس طرح سمجھا ہے. لیکن یہ جو آپ نے جو دلیل دی ہے یہ علامہ صاحب، یہ آپ نے آخری بات کر دی ہے. مجھے بھی یہ بات آج الحمدللہ بہت واضح ہوئی ہے. اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے کہ یہ چیز آپ نے قرآن کی ٹھوس دلیل دی. یہی وہ بات ہے نا کہ اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو وہ اہل البیت کی فکر معلوم ہوتی ہے، اہل البیت ہمیں مزید سمجھ میں آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ کتابوں کے ڈھیر اٹھا کے رکھے ہوئے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے. بنا کیا ہے آپ کی؟ بھی بنا یہی حدیث ہے نا. جب آپ کے پاس ایک قرآنی دلیل آ گئی تو پھر ان حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کے علاوہ دوسروں کی محبت وہ غالب ہے؟ نہیں مجبوری بھی ہے. روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام افضل ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے. پھر وہ کہیں کہ اگر نہیں اہل بیت کے فضائل کو مان لیں، فضل اہل بیت مان لیں، تو پھر وہ بات آئے گی کہ بھائی اگر یہ افضل ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں ملے گا. چلے مان بھی لے ایک آدمی، لیکن پھر بھی وہ اس جگہ تک وہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ مثلاً یہ کہے کہ فلاں نے یہ کام جو کیا وہ غلط کیا. وہ کہتا ہے نہیں آپ بس چپ ہو جاؤ، آپ یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن حق بات کرنا وہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ان کو اگر مثال کے طور پر ظاہری خلافت نہیں بھی ملی لیکن وہ لوگوں پر حجت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ہر شخص پر جو ہے نا یہ واجب ہے اپنے وقت کے امام کو پہچانے. اگر وہ پہچانے گا، اس کی اقتداء میں رہے گا، تو ہی اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا. اس کو جو احکام ملیں گے، جو بتانے والا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لائے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ آیت آئی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ صرف تھوڑی بتانے آئے کہ آپ مٹن کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ
فلاں گوشت نہیں کھا سکتے، اچھا، آپ یہ والا پرندہ کھا سکتے ہیں، یعنی صرف اس لیے نہیں ہے ہاں، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے رسول اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ظالم کی اطاعت سے روکیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی سبیل کی طرف چلیں۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، کیسے مطلب؟ مطلب ابھی تک زمین پر اہل ایمان کو پوری زمین پر خلافت نہیں ملی۔ یہ دیکھیں نا، یہ مخصوص جو ہے نا پوری ان کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے پوری زمین کی خلافت ہے، جس طرح یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، لیظہرہ علی الدین کلہ، جس دن یہ مہلت تمام ہو جائے گی تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں ابھی ہو چکا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آئیں گے تو پوری زمین کی خلافت ان کے پاس ہوگی ظاہری طور پر۔ اچھا ایسا کوئی زمانہ گزرا ہے جس میں یہ کام ہوا ہو، اظہار دین تمام ادیان کے اوپر ہو چکا؟ دیکھیں بعض اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر قبیلے ہر زبان میں الگ الگ آتا، کتاب کی وہ قدر نہ رہتی۔ کتاب اتری ہے ایک زبان میں، عربی میں، خداوند متعال نے اس کا ایک صاحب بنایا ہے، وہ لوگوں سے بات کرے گا قرآن کے مطابق ان کی زبانوں میں جو وہ سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھیں؟ یعنی یہ کمال سارا کا سارا صاحب کتاب میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بیان کرے گا کہ یہ کتاب اللہ کی کیوں کہتی ہے۔ کیا فرمایا؟ امیر المومنین وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ائمہ معصومین وہ اشخاص ہیں کہ جو لوگوں سے ان کی زبانوں میں بات کرتے تھے، ان کے ذہنوں کے مطابق بات کرتے تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ آیت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد جو ہے ائمہ معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ مخصوص ہے کہ کیونکہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے مہلت ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب مثال میں آپ کو دوں کہ جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سورت کا نام میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ ساری آیتیں جو ہے بھیج دوں گا، اگر ممکن ہو سکے تو یہ نیچے اگر لکھی ہوئی آئیں تو لوگوں کے سننے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی، یہ منافقین کے لیے آپ کی اطاعت جو ہے وہ فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن اے رسول جب یہ آپ سے پاس کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اتنا طاقتور، اتنا قوی، لکھ کیوں لیتا ہے؟ کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہا؟ سورہ مجادلہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ ان کو منع کیا گیا ہے کہ کانوں میں سرگوشیاں نہ کریں، نجوا نہ کریں، پھر بھی وہی کرتے ہیں۔ کون سی کرتے ہیں؟ معصیت رسول، رسول کی نافرمانی۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ کون سی نافرمانی، بیٹھے ہیں رسول کے سامنے لیکن رسول کی باتوں کے خلاف جو ہے وہی سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کوئی فرشتے نہیں بھیجے، وہ اپنے گھروں میں جا کے رسول خدا غیر الذی تقول، یعنی رسول کی بات کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں لکھ لیتا ہوں، لکھ کیوں لیتے ہیں؟ اسمال حجت کے لیے۔ اللہ اللہ رب العالمین زبردستی نہیں منوائے گا اپنی باتیں۔ ٹھیک ہے آپ اپنا زور لگائیں، میری طرف سے مہلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام دیا ہے کہ اگر میں لوگوں کو پکڑتا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتے تو زمین میں چرند پرند کسی کو نہ چھوڑتے، پر یہ سب کا سب مؤخر ہے قیامت کے لیے، تو وہاں میں حساب لوں گا۔ یہاں انسانوں کو چھوڑا ہے، ہدایت کا رستہ دکھا دیا، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، اب جس کی جو جہاں دل چاہے۔